ڈاکٹر صاحب یہ اشتراکی ہم جو بات کر رہے ہیں سرمایہ دارانہ نظام کی، تو یہ ہے کیا؟ اس کو آپ کیسے ڈیفائن کریں گے؟ سرمایہ دارانہ نظام وہ نظام ہے جس کے اندر حرص اور ہوس کی فروغ کو طرز زندگی اور نظام زندگی کا مقصد اعلیٰ کے طور پر قبول کر لیا جاتا ہے۔ سرمایہ دارانہ نظام دو سطح کے اوپر، سرمایہ دارانہ نظام تین سطحوں کے اوپر تنفیذ کیا جاتا ہے۔ سرمایہ دارانہ نظام فرد کی سطح پہ تنفیذ کیا جاتا ہے۔ فرد جب اپنے عمل کو نفس امارہ کے سپرد کر دیتا ہے تو وہ سرمایہ دار بن جاتا ہے۔ دولت اور سرمایہ ایک چیز نہیں ہے۔ دولت سرمایہ کا استحصالی استعمال ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت دولت مند تھے، لیکن وہ سرمایہ دار نہ تھے۔ کیونکہ اس لیے کہ وہ دولت کو مزید دولت کمانے کے لیے محض استعمال نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ دولت کو استعمال کرتے تھے تحفظ دین اور غلبہ دین کے ایک اعلیٰ کار کے طور کے اوپر۔ اس کے برعکس ہر وہ مزدور اور ہر وہ کسان جو اپنے عمل کو نفس امارہ کے سپرد کر دے اور جو زندگی کا مقصد بڑھوتری سرمایہ کے طور پہ قبول کر لے، وہ ایک سرمایہ دار ہے۔ نفسی سطح کے اوپر، فرد کی سطح کے اوپر سرمایہ داری کا مطلب یہ ہے کہ انسان خدا پرستی سے باز آ جائے، خدا پرستی سے رجوع کر کے نفس پرستی کی طرف رجوع کرے۔ معاشرتی سطح کے اوپر سرمایہ داری یہ ہے کہ آپ نفس پرستی کی بنیاد کے اوپر پورے معاشرے کی ترتیب متعین کریں۔ اس معاشرے کو ہم کہتے ہیں سول سوسائٹی، اور اس سول سوسائٹی کی کار فرمائی کا بنیادی ادارہ مارکیٹ ہے۔ اب مارکیٹ کی دو خصوصیتیں ہیں۔ مارکیٹ کی پہلی خصوصیت ہے کہ مارکیٹ کے اندر جتنے بھی معاہدات ہوتے ہیں وہ تمام غرض کی بنیاد کے اوپر ہوتے ہیں۔ غرض کی میں آپ سے معاملہ اس بنیاد پہ نہیں کرتا کہ صلہ رحمی کے کوئی مجھے تصور ہے یا میں آپ سے کوئی دوسرا تعلق رکھتا ہوں، صرف اس بنیاد کے اوپر کہ آپ وہ اعلیٰ کار ہیں جس کے نتیجے میں اپنے اغراض متعین کر سکتا، میں اپنے اغراض حاصل کر سکتا۔ اگر آپ کمرشل لاء دیکھیں تو مثلا آپ کسی دکاندار سے کوئی چیز خریدتے ہیں، اگر وہ ان ضوابط کو پوری نہیں کرتا کہ جو ایک خریدار کے حقوق ہیں، تو آپ اس نے معاہدے کی تنسیخ کر دی۔ ٹھیک ہے کہ وہ معاہدے کا وہاں تذکرہ نہیں کر رہا ہے، لیکن بنیادی طور کے اوپر ہر دکاندار اور ہر صارف کے درمیان معاہدہ ہے جو کمرشل لاء میں لکھا ہوا ہے۔ اگر آپ وہ انٹرنیٹ کے اوپر مثلا ابھی یہ ہوتا ہے کہ وہ بیکار چیزیں آپ کو بھیج دیتے ہیں تو آپ وہ جا کے کہتے ہیں کہ جناب یہ میرے حقوق۔ مارکیٹ کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ وہاں فائنینس کا تحکم ہوتا ہے۔ فائنینس خالصتاً سرمایہ دارانہ شے ہے۔ غیر سرمایہ دارانہ معاشروں میں فائنینس کا وجود نہیں ہے، کبھی نہیں تھا۔ نہ بینک موجود ہیں غیر سرمایہ دارانہ معاشروں میں، نہ فائنینس موجود ہے غیر سرمایہ۔ عالمگیر اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ نے 50 سال تک ہندوستان میں حکومت کی اور نہایت وسیع پیمانے کے اوپر تجارت اور مبادلت کی، لیکن کبھی کوئی بینک نہیں بنایا، کبھی کوئی فائنینشیل ادارہ نہیں بنایا، کبھی کوئی اسٹاک ایکسچینج نہیں ہوا۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ جب ہم اپنے معاشی مسائل حل کرنے کی طرف رجوع کرتے ہیں تو ہم اورنگزیب عالمگیر کی طرف نہیں دیکھتے، ہم فتاوی عالمگیری سے ہدایت نہیں لیتے، بلکہ ہم ایڈم اسمتھ اور کارل مارکس اور تقی عثمانی کو پڑھتے ہیں۔ اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے سرمایہ داری کو ایک ناقابل تسخیر عمل کے طور کے اوپر تشریح بیان کرنے کی کوشش کی۔ کہ مارکیٹ کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ وہ ارتکاز اور بڑھوتری سرمایہ کے عمل کو مہمیز دینے کا ذریعہ ہے۔ جی ہاں، اور مہمیز دیتا ہے وہ اپنے آپ کو فائنینشیل مارکیٹ سے سرنگوں کر کے۔ ہر تعلق سرمایہ دارانہ معاشرت میں مارکیٹ کا تعلق ہو جاتا ہے۔ لوگ
اپنے بچوں کو تعلیم اسی لیے دلواتے ہیں کہ وہ زیادہ سے زیادہ سرمایہ کمائے. لوگ شادیاں ایسی بنیاد کے اوپر کرتے ہیں کہ ان کا کیریئر بن جائے. کسی ملک کی ترقی کا اکیلا پیمانہ یہ رہ جاتا ہے کہ جی این پی میں کتنی ترقی ہو رہی ہے, کتنی ترقی نہیں ہو رہی. پورے کا پورا معاشرہ حرص و ہوس کے سپرد کر دیا. اور جو یہ سرمایہ دارانہ اقلیت ہے جسے ریشنلٹی کہتے ہیں, اس کا بنیادی عقیدہ ہی یہ ہے کہ ریشنل کون ہے؟ ریشنل وہ ہے کہ جو زیادہ سے زیادہ حرص و ہوس کو اپنائے اور اپنی خود غرضی کی بنیاد کے اوپر تمام فیصلے کرے. اچھا دیکھیے, ہمارے تصور اقلیت اور سرمایہ دارانہ تصور اقلیت میں اگر بنیادی فرق آپ کو دیکھنا ہے تو آپ امام غزالی کی طرف رجوع کریں. امام غزالی کتاب العلم میں تحریر فرماتے ہیں, پہلا سوال یہ ہے کہ عاقل کون ہے؟ تو اس کا جواب سرکار یوں دیتے ہیں کہ عاقل وہ ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈر گیا. اچھا, اسی سوال کو سرمایہ داری کا سب سے بڑا فلسفی ایمینوئل کانٹ بھی اٹھاتا ہے. وہ بھی کہتا ہے یہ بتاؤ کہ عالم کون ہے؟ تو وہ کہتا ہے عالم وہ ہے کہ جو سب سے زیادہ اپنے نفس کا پرستار ہو, آٹونومس ہو. عقل کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اپنی پرستش یا انسانیت کی پرستش کریں, کہتا ہے کانٹ. اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں عقل کا تقاضا یہ ہے کہ آپ پرستش کریں خدا واحد و لا شریک. لہذا ہمارا تصور اقلیت اور ان کا تصور کفار کا اقلیت بالکل جدا ہے, بالکل جسے کہیے کہ تضاد ہے, بالکل مختلف چیزیں. اور اسی بنیاد کے اوپر ان کی تہذیب اور ہماری تہذیب میں مماثلت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور ہمارے مرشد امام مودودی رحمۃ اللہ علیہ اس بات کو اچھی طرح پہچان گئے تھے, اور اسی لیے آپ کا کلیدی اجتہاد ہے کہ مغرب جاہلیت خالصہ ہے. یہ ہمارا ہی اجتہاد ہے, یہ ہمارے ہی بزرگ کا اجتہاد ہے, اور صرف جماعت اسلامی نے اور مولانا مودودی نے یہ اجتہاد متعین فرمایا. اور میں نے اپنی پوری زندگی اسی اجتہاد کی بنیاد کے اوپر مغربی تہذیب کی ابطال میں لگا دی ہے. مغرب جاہلیت خالصہ ہے, کیوں اور کیسے, اس کو بیان کرنے کے لیے میں نے جو کچھ بھی پڑھا ہے, لکھا ہے, اور اللہ تعالیٰ کا میرے اوپر یہ فضل ہے کہ گو کہ میں ملک سے کافی باہر رہا اور دوسری جگہ بھی رہا وغیرہ, میرے اوپر ایک دن بھی ایسا نہیں گزرا کہ جب میں نے اس اجتہاد کو پس پش ڈال دیا. کبھی میری نظر میں یہ بات نہیں آئی کہ مغرب جاہلیت خالصہ کے علاوہ اور کچھ. لیکن چونکہ ہمارے ہاں تحقیق اور تنقید کا عمل محدود ہے, لہذا ہم اس اجتہاد کو اس کے حق کے مطابق بیان کرنے سے ابھی تک قاصر ہیں. اور میں ایک جاہل آدمی ہوں, لیکن میں نے اپنی کوشش یہی کی ہے کہ اس بنیادی اجتہاد کو کہ مغرب جاہلیت خالصہ ہے بیان کرنے کی کوشش کروں.